रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, बहुत सी औरतें, सिनफानी लम अरहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म की मखलूक ऐसी है जो मैंने नहीं देखी। क्या मतलब? वो मेरे ज़माने में नहीं पाई जाती, वो बाद में आएंगे। और ये इशारा इससे मिल रहा है कि वो कौमें मुसलमानों में पैदा होने वाली हैं। फरमाए एक जालिम हुक्मरान जो आवाम पे जुल्म करेंगे, हर वक्त कोड़ा लटका रहेगा उनका। दूसरा फरमाया कासियातिन आरियातिन, ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, उनका लिबास जिस्म पे होना ना होना बराबर होगा। फरमाया रूसूहुन्ना, उनके सर ऐसे होंगे कअस्निमतिल बुख्त, जैसे ऊंट के कोहान होते हैं, ऐसे फैशन किए हुए होंगे कि बालों को ऊपर से उठा के रखा हुआ हो। तो उलमा ने लिखा है कि ऐसा चुस्त लिबास पहनना जिससे जिस्म के आज़ा झलकते हो, या ऐसा बारीक लिबास पहनना जिससे जिस्म की खाल नजर आती हो, इससे ये मतलब है कि लिबास के बावजूद क्या होंगी? बरहना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे जालिम हुक्मरान और ऐसी औरतें ला यजिदन रिहल जन्ना व इन रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तो इतने इतने साल की मसाफत से महसूस होना शुरू हो जाएगी। इतना दूर रखेगा, चाहे ये नमाज पढ़े, चाहे हज करे, चाहे ज़कात दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जन्नत में नहीं जा सकती। कितना बड़ा हुक्म है, मगर आज इस हुक्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बात मैं बार बार कहता हूं, देखो अपनी बेटियों को प्रॉपर ड्रेस पहनाया करो। लोग कहते हैं हमारी बेटी हमारे काबू में नहीं है। बालिग होने के बाद अगर काबू में नहीं है तो बात समझ में आती है, बच्चियां तो काबू में ही होती है ना। किसी भी दीनदार को खड़ा कर दो, उसके बेटे का लिबास देखो और उसकी बेटी का लिबास देखो। अभी मैं हांगकांग गया ना, मर्दों के पूरे कपड़े हैं, पूरे ना, उनका बस नहीं चल रहा होता, मुंह भी छुपा ले वो। और इन कंट्रीज में खवातीन के कपड़े क्या हैं? शॉर्ट, 2-4 स्टिकर कहीं से उधार लेके, वो भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या तकल्लुफ है भाई। बाज एक साहब कहने लगे इनसे बोलो कि इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको, खामखा की टेंशन। मर्द पूरे, और औरतों का वही कल्चर कहां आ रहा है हमारे मुआशरे में, और कैसे आ रहा है? वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए ऐसे कपड़े लेकर आ रहे हैं, अभी तो बच्ची है भाई, अगर वो अभी बच्ची है तो वो भी तो बच्चा है, उसको भी चड्डी पहनाओ, बनियान पहना के बाहर निकाल दो उसको। बेटे को, अपने बेटे को चड्डी बनियान नहीं, बेटे को प्रॉपर ड्रेस पहनाएंगे पूरा। बेटी को क्या करेंगे? आधी आधी पिंडलियों की फ्रॉकें, स्लीवलेस फ्रॉकें उनको पहनाएंगे, आधी आधी पिंडलियों की शलवारें और स्लीवलेस उनको फ्रॉकें पहनाएंगे। तो ये इसकी अलामत है कि आप उनकी सही तरबियत नहीं कर रहे। बच्चे को प्रॉपर ड्रेस पहना के उसका आदी बनाना पड़ता है, इससे बच्चे में हया पैदा हो जाती है, शर्म पैदा होती है। आपने देखा होगा जो लोग अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाते ना, चड्डी बनियान में ही बच्चे घूमते रहते हैं, वो फिर बड़े होकर भी चड्डी बनियान में। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुना यूरोप के किसी कंट्री का, वो यहाँ से ना बच्ची का रिश्ता था, कहीं रिश्ते के सिलसिले में कहीं गए किसी मुल्क, तो लड़के वालों ने उनको बुलाया। तो वो जो लड़की के अब्बा थे उन्होंने कहा वो ससुर जो यानी लड़का है उसको बुलाओ। लड़का कहीं जॉगिंग कर रहा था चड्डी पहन के, उसको पता चला जी तुम्हारे रिश्ते वाले आए हुए हैं। उसने कहा ठीक है, बहुत खुशी हुई, मैं आ रहा हूँ। तो वही चड्डी बनियान में ही ससुर साहब के आगे आगे बैठ गया, और उसने अपनी तरफ से यही किया भाई जो मैं हूं, मैं वही नजर आना चाहता हूँ। और सही किया उसने, खामखा मैं अपने आप को ऐसा शो नहीं, मैं ऐसा लिबरल हूँ, पहले बता दिया उसने अपने ड्रेस से कि मुझसे ज्यादा तवक्कुआत न रखना, हम ये चड्डी बनियान ही हमारा फैशन है। तो चड्डी बनियान में आके ससुर साहब के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा भाई तो लड़की वाले जब हमारे यहाँ जब आते हैं तो बंदा कहीं से उधार ही ले लेता है पतलून क्या ख्याल है भाई? इस मौके पर तो हर आदमी कम से कम प्रॉपर ड्रेस में बैठता है ना, नहीं है तो कहीं से उधार ले लेता है, शर्ट उधार ले लेता है, बाद में वापस कर देता है कि भाई चलो अभी फिलहाल। तो ये इतना लिबरल, वो खैर उन्होंने इनकार कर दिया और बहुत अच्छा किया उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या है कि बचपन से आप अगर मुकम्मल लिबास पहनाएंगे बेटे को, बेटी को, तो वो लिबास का वल्लदीन यजतनिबून कबाइरल इस्म, कबीरा गुनाहों से बचते हैं। ये मजमून कल भी आया था कि अल्लाह ने फरमाया अगर कबीरा गुनाहों से बचोगे तो छोटी मोटी खताएं माफ़ कर दूँ। कबीरा गुनाह क्या है? यतीम की विरासत खाना, दाढ़ी काटना, औरत का बेपर्दा होके घूमने की आदत। कभी अगर बेपर्दा हो गई तो वो सगीरा में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पर्दे वाली है वो मुस्तकिल पर्दा करती हैं, जो बेपर्दा घूमती है मुस्तकिल बेपर्दा ही रहती हैं। तो मुस्तकिल बेपर्दा रहने वाली खवातीन ये कबीरा में आएगा। ज़िना करना, इसी तरह बदनज़री कभी कभार हो जाए तो सगीरा है। मुस्तकिल आदत पड़ गई है बदनज़री की तो ये क्या किस में चला जाएगा? ये भी कबीरा में चला जाएगा। सगीरा गुनाह जब बार बार हो, इसरार हो, तो वो भी कबीरा बन जाता है। कभी कभार छोटा मोटा झूठ बोल दिया, किसी को छोटी मोटी टोपी करा दी, छोटा मोटा, जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ इसको, तो छोटा मोटा झूठ कभी कभार ये सगीरा में आएगा। और यही आदत पड़ गई है, हर वक्त टोपियाँ ही कराता रहता है लोगों को, ज़बान पर एतमाद ही ख़त्म हो गया, तो ये किस में आएगा? ये कबीरा में आएगा।
غیبت ہے چھوٹی موٹی کسی کی ایسی غیبت جس سے اس کی عزت کا زیادہ نقصان نہیں ہوا, موٹا کہہ دیا, ٹھکنا کہہ دیا, یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا, تو تھوڑی سی بے عزتی ہو مگر کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہو تو, اور کبھی کبھار ہے تو یہ صغیرہ میں آئے گا. لیکن اگر کسی کے گناہ کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا, اس کے راز کو آپ نے کیا کر دیا, فاش کر دیا, تو یہ کس میں آئے گا, کبیرہ میں آئے گا. عزت کا جنازہ نکال دیا, یا بار بار ہی کسی کے عیب نکالتا رہتا ہے, موٹو چھوٹو اس طرح لوگ کہتے ہیں نا, یا بھائی اس کو دیکھ کتنا موٹا ہے, یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. ذکرو کا اخا کا بما یکرہ, کسی کے غیر موجودگی میں ایسا اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا. تو اگر یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ ہو تو یہ کس میں آ جائے گا, کبیرہ میں. سود کھانا ہے, والدین کا دل دکھانا, کبھی اونچ نیچ ہو گئی والدین کے ساتھ, یہ صغیرہ میں آئے گا. مستقل والدین کو اس کا دل دکھاتا رہتا ہے, ان سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے, بار بار یہ عمل ہوتا ہے, تو یہ کس میں آئے گا, بولو بھائی, کبیرہ میں آئے گا. اسی طرح بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا, کھا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کس میں آئے گا, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبیرہ میں آئے گا. بیوی کے ساتھ کبھی کبھار اونچ نیچ ہو گئی, جڑ دیا ایک ہاتھ, غلط ہے, نہیں جڑنا چاہیے, صغیرہ میں آئے گا. عادت ہی اخلاق ہی خراب ہو گئے, جب بھی گھر میں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان آیا کہیں سے اور جہاد کرنے آ رہا ہے, یہ ہلاکو خان کی اولاد ہے. بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں, گھر میں آؤ تو سب کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے گھر میں, نہ گھر سے باہر ہوتے. تو یہ مسلسل جب ہوگا تو یہ بد اخلاقی کس میں آ جائے گی, کبھی کبھار ہوتی ہے تو سب انسان ہے, صغیرہ. بار بار ہو گئی تو کبیرہ. عورت اپنے شوہر کی کبھی کبھار نافرمانی کر لیتی ہے, تھوڑا بہت دل دکھا, یہ سب جگہ ہوتا ہے. انسان ہے, بار بار اس کے دل دکھا رہی ہے, ناشکری کر رہی ہے, اس کے احسانات کا انکار کر رہی ہے, تو یہ کس میں آئے گا, کبیرہ میں. تو علماء نے قاعدہ بیان کیا جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وہ جرم جس پر جہنم کی وعید ہو, جہنم کی آگ کی وعید ہو, وہ جرم کس میں آئے گا, کبیرہ میں آئے گا. تو ان سے بچنا چاہیے. نماز چھوڑ دینا تو سب سے بڑا جرم ہے, جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا, ایک دفعہ بھی قضا کرنا, یہ اکبر الکبائر میں ہے, کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں. مفتی صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا, کیسے لگے گا, قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا, یا قیامت کی جو باتیں ہیں, چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے, اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے. اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وہ پل کیا ہے, وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو. اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے, پل بنا دیں گے. تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی. تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے. جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے, روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, اللہ کا ایک حکم ہے. اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے, تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, روح کا جواب پورا نہیں دیا, اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے. علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی, اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں, باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہے, وہ بھی بہت تھوڑا ہے, اتنا تھوڑا ہے. یہ جو جینز کا علم ہے نا, جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر, ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے, وہ بھی 100% نہیں, 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا, تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا, جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے. اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, مرکزہ ہوتا ہے, جیسے انڈے میں نا, انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے, ایک سائٹوپلازم ہے, اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے. تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی, ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے. پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے. تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, کانوں سے سن رہا ہوں, روبوٹ بھی دیکھتا ہے محسوس نہیں کرتا ہے. وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے, حیات.
یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی. یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے آدم کا پتلا بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی, زندہ ہو گئے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے, سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے, تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا. ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کیا, میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے, پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے, الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا. اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب, اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے. تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی. پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں, لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں, ٹھیک, باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا. منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. صحیح. مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی, نیچے سے نہیں لگے گی. تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے. وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی, ادروائز نہیں. لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں, چارپائیوں پہ لیٹیں, تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ, قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں. میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ, میرا دماغ پھٹنے لگا. میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد, جب میں آیا نا میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار, کھڑکیاں کھول دی کمروں کی. خدا کی قسم جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں. عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی, آرام سے گھر ایسا بنایا کہ کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی جو میں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تو تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں, جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ ایسے. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ 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 ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں. خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز. میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ, اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب, گوروں کے کمنٹس تھے کہ بزے کی نیند آ رہی. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھڑا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر اور یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے.
नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग 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 भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना, सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी, आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो उसका अपना मजा है, कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है, वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अबे एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है, आपको पता नहीं होता, उसकी सफाई आसान नहीं होती कंबल की, तो कंबल कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है, ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगा दो, कंबल नहीं। तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, यूट्यूब पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया। अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो कह रहे ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या कि पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया हूं, मैं पंखा चला के सोया हूं। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूं करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं है, मैं पंखा चला रहा हूं बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था, बढ़ा देता। ये बड़ी मजे की चीज है, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीका किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूं, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती है, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफे पे हंसना शुरू कर देता हूँ। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूँ, उसका फायदा ये होता है नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूँ जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से पीटीआई के खिलाफ बयान, उधर से जेयूआई के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान, वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो उधर, इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, दफा करो यार, हम ऐसी की तैसी, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना बोलो जरूरी, तो फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन होना बयान लगा दो या पंखा चलाओ। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं जो सवाल पूछा था कि बहुत सारी चीजें हमारी मेंटल लेवल से ऊपर की हैं, तो हमें आखिरत की जो बातें बताई गई हैं, तराजू भी लगेगा, उस तराजू की कैफियत क्या होगी, ऐसे कोई फरिश्ता यूं करके बट्टे लेके बैठा हुआ होगा तराजू के, या कोई डिजिटल तराजू होगा, क्या होगा ये हमें अब बताया तो गया। तराजू के एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी। बस हमारी फहम के मुताबिक बात की गई है। देखो तराजू तो ये भी है, जो आजकल थर्मामीटर भी तो एक तराजू है ना, जो टेम्परेचर को नापता है। अब 1400 साल पहले किसी को बताया जाए कि एक तराजू इजाद होगा 1400 साल के बाद, जो बुखार को नापेगा कि कितना है, तो किसी के समझ में आती है ये बात कि बुखार के एक पलड़े में लाके रखेंगे? नहीं भाई, एक जो पारा है ना, पारा वो जबान के नीचे रखा जाएगा, वो बता देगा। तो अमाल कैसे तोले जाएंगे इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने हमें जो जितना बता दिया हम उस पर ईमान रखते हैं। पूरी कैफियत ना हमें मालूम है, ना हमें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत। जो चीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जिसका ताल्लुक था उतना अल्लाह ने हमें बता दिया, और आगे हम जाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने कहा वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने नॉलेज बहुत कम दी है। नॉलेज का मतलब कैपेसिटी तुम्हारी नॉलेज की बहुत कम है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। यही अल्लाह के बारे में भी, अल्लाह अर्श पर है, इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह है। कैसे है भाई हमें नहीं पता, इसमें हम जा नहीं सकते आगे। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, तलाक के बाद इद्दत के दौरान औरत को निकाह का पैगाम भेजना जायज़ है या नहीं? हराम है बिल्कुल। नीस तलाक के बाद औरत की कितने महीने इद्दत होती है? 3 मेंसेस। औरत को 3 मेंसेस आके ख़त्म हो जाएंगे ना तो उसकी इद्दत पूरी हो जाती है। और अगर कोई ऐसी औरत है जिसको मेंसेस आना बंद हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो फिर 3 महीने। और अगर वो प्रेगनेंसी में थी, प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे की विलादत। यहाँ मैं एक और मसला बयान करता चलूँ। आजकल एथियस लोगों ने एक बड़ा मसला उठाया हुआ है कि इस्लाम नाबालिग बच्ची की शादी की भी इजाजत देता है, और इसको बड़ा तमाशा बना के पेश कर रहे हैं। हमारे कुछ स्कॉलर्स उनका जवाब दे रहे हैं, मगर वो जवाब गलत जवाब दे रहे हैं। अगरचे उनकी नीयत अच्छी है उन स्कॉलर्स की, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, लेकिन वो दिफा में इस्लाम के हुक्म को भी चेंज कर रहे हैं वो। और एक मशहूर जेहलम के साहब हैं, वो बेचारों को कुरान का पता वता है नहीं, उन्होंने तर्जमा ही गलत कर दिया कुरान की आयत का। तो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने 28वें पारे में नाबालिग बच्ची की शादी का बाकायदा जिक्र किया है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़न। अल्लाह फरमाते हैं जो औरतें जिनको हैज आना बंद हो गया हो
इरतबतुम, अगर तुम शक में हो, वो जेहलम वाली सरकार ने इरतबतुम ही को गलत मतलब कर दिया उसका। अगर तुम शक में हो कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह कहते हैं 3 महीने हैं। वल्लाई लम यहिज़न, इसी तरह जिन औरतों को अभी तक हैज आया ही नहीं है, उनकी इद्दत भी कितनी है? 3 महीने। तो जिनको हैज आना शुरू ही नहीं होता वो नाबालिग ही होती हैं और कुछ और नहीं होती। तो ये कोई फ़िक़्ह हनफी का नहीं है, ये चारों इमामों की यही राय है इस बारे में। चारों इमामों का इत्तेफाक है कि नाबालिग बच्ची की अगर शादी हुई तो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आप मुल्हिदीन को जवाब देने का वो तरीका इख्तियार ना करें जिससे इस्लाम ही की लिमिट क्रॉस कर दें आप। इसकी बिल्कुल ऐसे मिसाल है, यानी जिन लोगों ने मुल्हिदीन को जवाब दे रहे हैं ना, कह रहे हैं नहीं ये इससे नाबालिग बच्ची मुराद नहीं है, इससे तो वो बालिग है जिसको अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ हो। ऐसा नहीं है, इससे वो बच्ची मुराद है जिसको अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ। बाकी से इतराज का जवाब क्या वो मैं भी देता हूं, बहुत आसान जवाब है इसका, इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके जवाब में, वो जवाब मैं भी देता हूं आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब गैर मुस्लिमों ने इस्लाम पे इतराज किया ना, 4 बीवियां इस्लाम में इजाजत है, तो बाज स्कॉलर ने, गामदी साहब ने क्या किया, एक्चुअली करके उस 4 बीवियों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। एक्चुअली वो तो उस वक्त इजाजत दी गई थी जब मर्द बहुत जंगों में थोड़े रह जाते थे, औरतें बहुत होती थी, खास स्पेसिफिक सूरतों में, अदरवाइज ये कोई काबिल तारीफ नहीं है। हालांकि ये जवाब गलत है। आप गैर मुस्लिम को मुतमईन करने के लिए, अगरचे आपकी नीयत अच्छी होगी कि भाई इस्लाम पर एतराज उठ रहा है तो उसका जवाब दे दिया जाए, नीयत पे हम शुबा नहीं करते, लेकिन ये जवाब गलत है। 4 शादियां, पूरी उम्मत का इजमा है कि जंगों में मर्द कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता, इजाजत है हमेशा से। आज इजमा उम्मत है ये। तो इसमें गैर मुस्लिमों को आप मुतमईन करने के लिए ऐसा जवाब देना शुरू कर दें कि इस्लाम ही को चेंज कर दें, ये तरीका ठीक नहीं है, वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। अगर आपने हर चीज को अपनी अकल से ही फैसला करना है तो फिर यूनाइटेड नेशन को आप अपना खुदा बनाएं, आप उससे पूछें, वहां बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, अकल से फैसला कर रहे होते हैं क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। जब वही की तालीमात सामने आती हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपकी अकल के मुताबिक होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी अकल को समझ में नहीं आ रही होंगी। वहां आपको अल्लाह के सामने हथियार डालने पड़ेंगे। अगर सब कुछ अकल से ही पूछना है तो अल्लाह रसूल की आपको फिर जरूरत क्या है? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर तो होमोसेक्सुअलिटी को भी अकल से आप कैसे गलत साबित करोगे? कहेंगे जब उसका वसीम का दिल कर रहा है फलाने के पास जाने का तो दोनों जब राजी हैं तो किसी तीसरे को क्या तकलीफ हो रही है? आप अकल से कैसे गलत करार दोगे? और हो सकता है 100 साल के बाद जाके ना, जब ये होमोसेक्सुअलिटी सोसाइटी में बहुत आम हो जाएगी, तो यही इस्लाम जिसने होमोसेक्सुअलिटी को हराम करार दिया है, यही हराम करार देना ही दुनिया की नजर में इस्लाम के लिए एक ऐब बन जाएगा कि देखो एक चीज इतने लोग कर रहे हैं, खुश हैं, उनकी डिप्रेशन दूर हो रही है, स्ट्रेस दूर हो रही है, इस्लाम बिला वजह उनको क्यों रोक रहा है, इसमें क्या खराबी है? तो आप कैसे साबित करोगे क्या खराबी है? तो इसलिए इस्लाम में सिर्फ हनफियों के यहाँ नहीं है। वो जेहलम वाली सरकार ने बोला है कि हनफियों ने, और पता नहीं इस तरह की जो उनकी आदत है। एक तो मेरे से जेहलम वाली सरकार का पूरा बयान कभी सुना ही नहीं आता, टू द पॉइंट बात कम होती है, और उसमें अशरफ अली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, फलाना रसूलुल्लाह, देवबंदी, बरेलवी, वो भाई आप जब कोई इल्मी बात रिकॉर्ड करवा रहे हो टू द पॉइंट बात करो आप, ताकि अगला भी सुन सके आपकी बात को। तो मैंने वो सुना है बड़ी मुश्किल से, तो उसमें जेहलम वाली सरकार ने तर्जमा भी गलत किया है, और जो चीज इनकी मर्जी के खिलाफ होती है वो हनफियों के खाते में डाल दी जाती है कि हनफी ये कहते हैं, हालांकि हनफी नहीं कह रहे होते, सभी कह रहे होते हैं। तो ये इजमाई मसला है कि नाबालिग बच्ची की शादी भी क्या है, जायज है, हाँ काबिल तारीफ नहीं है। अब मैं इसकी एक इल्जामी जवाब देता हूं। देखो, नाबालिग बच्ची हो या बालिग बच्ची हो, रुखसती के काबिल अगर उसकी बॉडी है, मेंटली और फिजिकली वो इस काबिल है कि शौहर उससे हम बिस्तरी कर सके, तो लड़की बालिग हो या नाबालिग हो, दोनों की रुखसती जायज है। और अगर लड़की की फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई है या मेंटली ग्रोथ नहीं हुई है, तो चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, दोनों सूरतों में उसकी रुखसती नाजायज है। समझ में आ रही? रुखसती का मदार इस पर है कि लड़की फिजिकली हम बिस्तरी के लायक हुई है और मेंटली इस काबिल हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो फिजिकली और मेंटली इस काबिल नहीं है तो फिर उसकी रुखसती करना नाजायज है, हराम है। इसकी मिसाल ऐसे है कि 4 साल की बच्ची, दुनिया में कोई स्कॉलर ऐसा गुजरा है जिसने कुरान की इस आयत का रेफरेंस देके ये कहा कि इसकी शादी जायज है या इसकी रुखसती जायज है? कोई गुजरा है ऐसा दुनिया में? ना अबू हनीफा ने कहा, ना इमाम शाफी ने कहा, ना इमाम बुखारी, किसी ने भी नहीं कहा। जायज होना तो एक लॉ बयान किया है ना, लॉ। अब इंप्लीमेंट उसका किस पर होगा? भाई उसका वली है, उसके रिश्तेदार हैं, वो देखेंगे इसका इसमें फायदा भी है या नहीं है। इसकी एक मिसाल दूं कि जब भी कोई एथियस आपसे ये कहा करे ना कि इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी जायज है, आप उससे कहा करो
کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا. میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے, اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا, ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا. لیگل ہے. ایتھیسٹ بھی کہے گا لیگل ہے. کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے. لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں, اور یہ کہے کہ جائز ہے, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو یہ کام. کرو جب تمہیں کیا ہو, اس میں فائدہ ہو. تم 18 سال کی ہو, 30 سال کے آدمی سے کر لو, 35 سال کے آدمی سے. تمہارا دماغ خراب ہے, تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو. پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ. ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے, یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے. تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا, ترغیب نہیں دی ہے. ترغیب بلوغت کے بعد ہے. جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا, یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں. یہ مشاہدہ ہے. اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا, لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے, اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل, اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج. اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے. تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے, فزیکلی بھی اس قابل ہے, وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشوونما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داری ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں, اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں؟ میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے, ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں, اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے, اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو, ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے, اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے.
کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی, بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتہ چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا, یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے, کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا تو فائدہ ہے, لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. اور آسان مثال دیتا ہوں میں. باپ نے کیا کیا, بچے کے پاس مال ہے نا, باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے, بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا, اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے, یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا. اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا, اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی, خرید تو سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا, کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے, بیچنے میں کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے. ایک بات. نمبر 2, غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے, یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی, کوڑیوں کے دام, باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے, لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلدم ہوگا, وہ بیچنا, وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی. کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا, تمہارا بیٹا تھا, تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی؟ جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا, شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے؟ بولو, کلدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے, بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا, یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی, بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے؟ بچی بالغ ہو چکی ہے, یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو, وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے, لالچ لے کے کہیں بچی کو بھیٹ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے. اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ باپ کے ہاتھ میں. اب کمال کی بات دیکھو, نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا, لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں. تو بچہ, وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے. جن میں بچے کا نقصان ہے نا, وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو, اگر نابالغ بچہ آئے 10 11 12 سال کا, مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے, 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں, تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے. تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا, اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا, تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا؟ تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر, تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو, طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے, کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے, طلاق میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا, اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا, طلاق نہیں دے سکے گا باپ. تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا, یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں, اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے, اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, اس لیے اٹھا کے یہ صبح شام پھینکتے رہتے ہیں اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی, پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے, 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے. اور بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے, 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے. 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ, اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہے, اس کے آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے. میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا, لوگ خام میں کہتے ہیں ووڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے, کسی نے باپ بیٹی نہیں ہے, یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اس کی مرضی ہے.
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی, وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا. تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے, مسلمان خاندانی ہوتے ہیں, کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے اسلام نے اجازت دی. بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, تو تعریف کے قابل نہیں ہے. نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا, ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے, جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے, تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, لیگل ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے, 3 مینسز ہے, اور 3 مہینے ہیں. دو چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی بڑی عمر کی ہو گئی, حیض آنا بند ہو گیا, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہے کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے, ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, ان ارتبتم میں جہلم والی سرکار نے ڈنڈی مار دی. تو اللہ کہتے ہیں ان ارتبتم, اگر شک ہے کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ فرماتے ہیں فعدتہن 3 اشہر, ان کی عدت کتنی ہے, 3 مہینے. آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, بوڑھی ہوں. اب ذرا ہم پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں, جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, واللائی لم یحضن, تو ان کی بھی یہی عدت ہے. بیچ کی عورتیں ہیں جو درمیانی عمر کی ہیں, ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی عدت 3 قروء, 3 حیض ہے. تو صاف 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض حنفیوں کے خلاف نکالنا, اور پتہ کخ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا. مفتی صاحب ملاقات یہ ہو گیا بھائی. عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے, صرف اتنا جائز ہے گول مول طریقے سے بات چیت کر سکتے ہو. گول مول, جیسے کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی جب آپ کی عدت ختم ہو تو ایک اچھا رشتہ ہے, مراد آپ خود ہی ہو اس سے.